اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں پیغمبروں کو بادشاہت سے بھی نوازا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مزید یہ نعمتیں دی تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر، چرندوں پرند پر، ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا میں حکومت دی تھی، لہذا وہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پر بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم نبوت بھی دیا اور علم بادشاہت بھی دیا، تو ان نعمتوں پر ان دونوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے بہت سے بندوں میں فضیلت عنایت فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ باپ ہیں، ان کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام علم نبوت و حکومت کے وارث بنے، تو لوگوں سے شکرانے نعمت کے طور پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نظام حکومت کو سنبھالنے کے لیے ایک انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا ہے۔ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وحشر لسليمان جنوده من الجن۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، انسان، چرندوں پرند کی ایک بڑی فوج عنایت کر رکھی تھی۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو ان کو سمیٹ کر لے جانا پڑتا تھا۔ راستہ چلتے ہوئے ایک دفعہ ایک چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ چونٹیوں کے سرداروں میں سے ایک چونٹی نے کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ دیکھیے قربان جائیے، سلیمان علیہ السلام کی فوج جا رہی ہے۔ چونٹی کو محسوس ہوا کہ سلیمان کی فوج اس راستے سے گزرے گی اور انجانے میں ہم کو رگڑ کر رکھ دے گی۔ ایک چونٹی کہتی ہے کہ وہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے فوج اپنے پیروں تلے ہم کو روند کر رکھ دے۔ مسلمانوں سبق لیجئے، ایک چونٹی کو نقصان ہونے والا ہے، دوسری چونٹی اپنے قوم کو متنبع کر رہی ہے۔ ہم بھی اس سے سبق لیں کہ اگر ہماری قوم کے لوگ، ہمارے قوم کے نوجوان اگر غلط راستے میں بہک رہے ہیں، چوراہوں میں اور بیٹھک گاہوں میں بیٹھ کر موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ آگے وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ سلیمان علیہ السلام ایک جگہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، لشکر کا پڑاؤ کیا،
اپنے رعایا کی حاضری لے رہے ہیں. اتنی بڑی سلطنت ہے, پوری دنیا کے جن, انسان, چرندوں پرند پر حکومت کر رہے ہیں, سب کی نگہداشت کر رہے ہیں. کون کس حال میں ہے, کون موجود ہے, کون غائب ہے, کون باغی ہے, کون اطاعت شعار ہے, ہدہد کی تلاشی لے رہے ہیں. ایک کمزور پرندہ ہے, فرمانے لگے ما لی الا اری الہدہد. اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دے کر رکھی ہے, ہدہد کو تلاش کیا تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے. اپنے اوپر محاسبہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دے رکھی ہے, ان نعمتوں سے ایک ایک نعمت دھیرے دھیرے چھیننا شروع تو کہیں نہیں ہو گیا ہے. آج ہدہد غائب ہوا, کل جنات غائب ہو جائے گا, پرسوں کچھ ہمارے وزیر ہمارے کرتوت کی وجہ سے, ہم سے کچھ غلطی ہو جانے کی وجہ سے ایک ایک کر کے کہیں چھٹنے نہ لگے. اس لیے مسلمانوں اور دنیا کے سارے انسانوں, اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر, آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے یہ مصیبت ہماری اوپر آ رہی ہے. کہیں ہم نے کسی کے حقوق تو نہیں مار کر رکھے ہیں جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان کے اوپر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے, اس کے اپنے ہاتھ کا کرتوت ہوا کرتا ہے, اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں, پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی ممکن نہیں ہے, مگر وہ جلیل القدر پیغمبر اپنا محاسبہ کر رہا ہے. فرماتا ہے ما لی الا اری الہدہد. کیا ہو گیا ہے, کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے, اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کہ آج ایک نعمت میرے پاس سے چھینی جا رہی ہے. آگے فرماتے ہیں ام کان من الغائبین. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تو کوتاہی نہیں ہوئی, کہیں یہ ہدہد بغاوت میں تو نہیں اتر گیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی, پوری دنیا کی رعایا کا خیال کر رہے ہیں. ملک کے نگہبانوں, پرائم منسٹر اور پردھان منتری اور وزیر اعلیٰ, اور اس سے نیچے اتر کر اور گاؤں کے مکھیا اور گاؤں کے صدر, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں بے حیائی کے کوئی اڈے لگتے ہیں, بہت بازی کے کچھ بیٹھک بیٹھائے جاتے ہیں, آپ کے ہمارے نوجوان بچے اگر کہیں پر موبائل کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, آپ کی طاقت چلتی ہے, آپ کی بات چلتی ہے, آپ کی بات لوگ مانتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پیغام دیتے ہیں, اللہ کو قرآن آپ تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے, اور مکھیاؤں اور گاؤں کے صدر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان بیٹھک گاہوں کی آپ درست کریں, آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں, آپ اپنی قوت بازو کا استعمال کریں, آپ اپنے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لیں. فرماتے ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان علیہ السلام حاضرین کے سامنے, فوج کے سامنے جو تقریر کر رہے ہیں, ہدہد کے سلسلے میں جو پیغام جاری کر رہے ہیں, یاد رکھیے وہ گھر کے ذمہ داروں اور بڑے بھائی اور گھر کا باپ اور گاؤں کا مکھیا, اگر تم نے اس طاقت کا استعمال کیا, معاشرے کے اندر آج اصلاح ہو جائے گا. ہدہد جو بظاہر مجرم ہے, ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے, سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. ہدہد کو یہ جرأت کیسے ہو گئی, بلا اجازت فوج سے غائب کیوں ہو گیا؟ اگر وہ آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, سخت پٹائی کروں گا, پر نوچ لوں گا, اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا, اس کی جان نکال دوں گا. اور گھر کے گارجنوں یاد رکھو, آپ کے 4-5 بچے ہیں, بچیاں ہیں, اسکول جا رہے ہیں, آپ اس کو کسی کام سے بھیج رہے ہیں, اگر وہ وقت
وقت بے وقت گھر آ رہا ہے، رات کو تاخیر سے گھر پہنچ رہا ہے، آپ اس کی اس طرح سے نگرانی کریں گے، کسی دوسرے بچے کی ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، ناجائز قدم اٹھا دے گی۔ أَوْلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرماتے ہیں کہ ہدہد اگر بلا وجہ غائب ہوا ہے، پٹائی کروں گا، ذبح کر دوں گا، یا پھر اگر کچھ عذر ہے، کسی معقول وجہ سے گیا ہے تو اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے گے، تب تو اسے معاف کروں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ مجلس لگی ہوئی ہے، تھوڑی ہی دیر ہوا تھا، ہدہد آ کر حاضر ہو جاتا ہے، اگر معذرت پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ اللہ کے پیارے نبی، میں آپ سے بغاوت کر کے کہیں گیا ہوا نہیں تھا، میں ملک سبا میں گیا تھا اور وہاں سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، ایسی خبر جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں ایک عجیب و غریب بات دے کر آ رہا ہوں بادشاہ سلامت، جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت ہے جو کامیاب حکومت کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حکومت کے سارے آلات دے کر رکھے ہیں، کامیاب حکومت کر رہی ہے، اس کے وزراء عباد شعار ہیں، آلات حرب و ضرب اس کے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کو تخت شاہی وہ دے رکھا ہے، 80 ہاتھ اس کا تخت لمبا ہے اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، 30 ہاتھ اونچا ہے، ہیرے جواہرات سے مزین ہے، اور 7 کمروں کے اندر میں بند اس کا تخت ہے، جس تختے پہ بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کرتی ہے، کرتی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، عرض کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ بادشاہ سلامت، افسوس کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے، پروردگار عالم نے اس کو اس قدر نعمتوں سے آراستہ کر رکھا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو اپنا خدا مانتی ہے، وجدتھا اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے، اور شیطان نے اس کے اس عمل کو مزین کر کے رکھا ہے۔ اس خدا بند عالم کو جو آسمانوں سے خزانے اتارتا ہے، زمینوں سے خزانے نکالتا ہے اور دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، جو عرش اعظم کا مالک ہے، اس خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتی ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے، میں اسی کی شکایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔